میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر تھا، تب میں 1 سال کی تھی اور بلڈ کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے اور انہوں نے ہماری تعلیم کی خاطر خود بھی پڑھائی چھوڑ دی۔ میری امی نے 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ اٹھا کے بھائی کو دبئی بھیجا اور تقریباً 3-4 ماہ میرے بھائی نے ٹھیک طرح سے کام کیا اور پھر مشین میں آ کر ان کے پاؤں کٹ گئے، ان کا کوئی کام وغیرہ نہیں چل رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ میرے پیچھے آپ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کو بچیاں نظر آ رہی ہیں یہ یتیم بچیاں ہیں۔ ان کی ایک سے بڑھ کر ایک سٹوری ہے، لیکن یہ تمام کی تمام اتنی ہونہار ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں جو کہ ایک ہی بورڈ ہے وہاں پر پوزیشنز ہولڈر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کا نام بھی روشن کیا۔ میرے ساتھ جو آپ بچی دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ثنا پرویز۔ ثنا پرویز کے والد صاحب ڈپریشن کے مریض تھے۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو دریائے جہلم کے قریب سے صرف ان کی ایک جوتی ملی۔ یہ واقعہ آج سے 6 سال پہلے 2014 کا ہے۔ اس دن سے آج تک والد صاحب گھر میں نہیں آئے۔ ان کی والدہ نے غربت میں ان کی پرورش کی اور ایسی سنہری پرورش کے انہوں نے پورے آزاد کشمیر بورڈ میں 13ویں پوزیشن حاصل کر کے 1078 نمبر لیے آؤٹ آف 1100۔ یہ جو آپ دوسری بچی دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے عذرا مظفر۔ اس کے سر پر بھی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہ جب 2 سال کی تھی 2005 میں زلزلہ آیا، ان کے والد صاحب پر بڑا پہاڑ کا ایک پتھر گرا۔ جو سڑک پر سفر کر رہے تھے وہ اس کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ ان کی 5 بہنیں اور 5 بھائی ہیں۔ عذرا ریڈ فاؤنڈیشن میں پڑھتے ہوئے پورے آزاد کشمیر بورڈ میں 10ویں پوزیشن حاصل کی، اور ریڈ فاؤنڈیشن جو کہ پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے اس ادارے کا بھی نام روشن کیا۔ یہ جو تیسری بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مدیحہ قاسم۔ یہ 2 سال کی تھی۔ ان کے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہوا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ نرسری کلاس سے ریڈ فاؤنڈیشن میں پڑھ رہی ہیں اور اب یہ 2nd ایئر کی سٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے ان کی تعلیم کا بھی بیڑا اٹھایا اور نرسری سے آج 2nd ایئر تک یہ بھی یہاں پر مقیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ موسٹ لیفٹ سائڈ پر جو آپ ہماری بہن یا بچی دیکھ رہے ہیں ہیڈ گرل رئیسہ قدیر۔ ان کے والد صاحب کو بھی بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا اور یہ دوسری کلاس سے آج 2nd ایئر تک یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ جو باکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاص طور پر بنایا گیا کاٹن باکس ہے جس میں ان تمام یتیم بچیوں کو ان کے ناپ کے مطابق یونیفارم بنا کر دیا جاتا ہے، ان کو جوتے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اسٹیشنری کا تمام سامان پرووائڈ کیا جاتا ہے، کاپیاں، کتابیں، یونیفارم سمیت ہر وہ چیز اسکول میں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ یہ 4 سٹوریز صرف میں نے آپ کے ساتھ مینشن کی ہیں۔ یہاں پر یہ جتنی بھی بہنیں کھڑی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے 390 جو دوسرے ریڈ فاؤنڈیشنز کے سکولز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں جتنے بھی یتیم بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، ہر بچی کی اپنے آپ کے اندر ایک خوبصورت سٹوری ہے۔ ان کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ وہ لوگ جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو گھروں میں راشن بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ کچھ بچیوں کو ہنر بھی سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منتھلی پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تعلیمی معیار بھی نہایت شاندار ہے۔ بلا تمہید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کو ایز اے ادارہ کیسا پایا۔ آپ کی سٹوری کیا تھی؟ میرے والد ڈپریشن کے مریض تھے، بہت بیمار رہتے تھے۔ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد ریسٹ کر کے باہر نکلے اور کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ ان کے جانے کے تیسرے دن بعد دریائے جہلم کے کنارے سے ان کی ایک جوتی ملی تھی اور وہاں سامنے ایک عورت رہتی تھی جس نے بتایا تھا کہ یہاں فلاں آدمی صبح کے ٹائم آیا تھا اور منہ دھوتے دھوتے دریا میں گر گیا اور اس نے ان کی شناخت کی تھی۔ تب سے لے کر اب تک یہیں پر آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں نرسری سے ریڈ فاؤنڈیشن میں پڑھ رہی ہوں اور جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تب میں 5th کلاس میں تھی۔ یتیموں کے سر پر جب اس طرح کی آرگنائزیشنز ہاتھ رکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ عذرا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 5 بہنیں اور 5 بھائی ہیں۔ 10 بہن بھائی ہیں۔ تو والد صاحب کا انتقال کب ہوا تھا؟ 8 اکتوبر 2005 کو ہوا تھا جب ارتھ آیا تھا آزاد کشمیر میں، اور ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ تب صبح وہ کہیں کام کو نکلے تھے تو واپسی پر ان پہ پہاڑ گرا تھا تو ان کی باڈی ملی تھی ہمیں۔
ये जो तीसरी स्टोरी है ये रोंगटे खड़े कर देती है, ये क्या है, जरा ये भी इनसे सुन लेते हैं। आपके वालिद साहब की डेथ कैसे हुई थी मदीहा? मेरे वालिद साहब को ब्लड कैंसर था और तब मैं 1 साल की थी और ब्लड कैंसर की वजह से उनकी वफात हो गई थी। मुझसे बड़े 2 भाई थे और उन्होंने हमारी तालीम की खातिर खुद भी पढ़ाई छोड़ दी। मेरी अम्मी ने 2.5 लाख रुपए का कर्जा उठा के भाई को दुबई भेजा और तकरीबन 3-4 माह मेरे भाई ने ठीक तरह से काम किया और फिर मशीन में आकर उनके पाँव कट गए। पाँव कटने के बाद तकरीबन 1 साल तक वो रेस्ट पे रहे। उसके बाद अभी ये कोरोना की वजह से भी सारी फ्लाइट्स वगैरह भी बंद और उनका कोई काम वगैरह नहीं चल रहा। इस रीड फाउंडेशन में आप कितनी देर से हैं, कब आपने दाखिला लिया था और आज किस क्लास में है? नर्सरी से लेकर 2nd ईयर में पहुंच गई हूँ। अभी तक सारी तालीम मैंने इसी स्कूल से इसी तरीके से इनकी भी स्टोरी है, इनके भी वालिद साहब को ब्लड कैंसर हुआ था। हर बच्ची अपने आप में अपने दिल में एक स्टोरी लिए बैठी है। रीड फाउंडेशन का आपको तारुफ देता चलूं, 1994 में रीड फाउंडेशन 5 लोगों ने मिलकर बनाई। अगर आज मैं रीड फाउंडेशन की बात करूं तो इनके 390 स्कूल हैं जिसमें 1,12,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं तालीम से। इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बीकन हाउस, DPS और उन तमाम बड़े स्कूलों जैसा है। यही पाकिस्तान का रियल फेस है, यही पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है। इन 1,12,000 स्टूडेंट्स में से 12,000 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके सरों पर बाप का साया नहीं। रीड फाउंडेशन एजुकेशन सेक्टर में यतीम बच्चियों की तालीम के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इन बच्चियों और बच्चों पर सालाना अखराजात जो रीड फाउंडेशन कर रहा है वो 30 करोड़ रुपए हैं। माह नूर का महीना है जिसमें वमा अरसलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, रहमतल्लिल आलमीन को पूरी दुनिया के लिए भेजा गया। उस रहमतल्लिल आलमीन के लिए जो रहमत थी वो उसकी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इसी तरीके से ये वो तमाम बच्चियां हैं। अगर 1 लाख लोग मिलकर 3-3 हजार रुपए सालाना दे दें जो कि मंथली सिर्फ 250 रुपए बनता है, तो इस तरह की बेशुमार यतीम बच्चियां रीड फाउंडेशन के साए में पड़ रही हैं। उनको तालीम, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बैग्स, घर का राशन और पॉकेट मनी समेत हर वो चीज प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आप में से कोई भी मुखय्यर शख्स इनके अकाउंट नंबर और इनके कॉन्टेक्ट नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो खुदारा इन यतीम बच्चियों के सर पर मैं भी एक हाथ रखता हूँ, अपना दस्ते शफकत रखता हूँ, मेरा इदारा भी रखता है। हाथ जोड़कर अपील कर सकता हूं कि जो कुछ आप कर सकते हैं इनके ताईं जरूर करें। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान का एक नारा बुलंद करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।